70 سے زائد زخم اپنے جسم پر کھائے، لیکن پھر بھی آگے سے نہ ہٹے، ڈٹ کر کھڑے رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ احد کا میدان تھا، مسلمان بکھر گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف چند جانثار صحابہ رہ گئے تھے۔ قریش کے تیر انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنا رہے تھے۔ ایک تیر آیا، ایک صحابی نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا، ہاتھ شل ہو گیا۔ دوسرا تیر آیا، انہوں نے اپنی پیٹھ کر دی۔ تیسرا، چوتھا، پانچواں، ان کے جسم پر 70 سے زیادہ زخم لگے، خون بہہ رہا تھا، جسم چھلنی تھا، مگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ڈھال بنے کھڑے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے زمین پر چلتا ہوا شہید دیکھنا ہو وہ طلحہ کو دیکھ لے۔ جی ہاں، یہ تھے حضرت طلحہ بن عبید اللہ، عشرہ مبشرہ میں سے، احد کے زندہ شہید۔ طلحہ بن عبید اللہ بن عثمان قرشی تیمی قریش کے قبیلہ تیم سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خاندان سے تھے۔ پیدائش 28 قبل نبوت، مکہ میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں تقریباً 12 سال چھوٹے تھے۔ بہت بڑے تاجر تھے، شام، یمن، عراق تک تجارت کرتے تھے۔ امیر، خوش دل، نرم مزاج، نرم دل۔ اسلام لانے کا ان کا واقعہ بہت عجیب ہے۔ ایک بار تجارت کے لیے بصرہ گئے تو وہاں ایک راہب نے کہا کہ تم مکہ سے آئے ہو؟ تو آپ نے کہا ہاں جی۔ فرمایا کہ مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہونے والا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ واپس مکہ پہنچے تو انہوں نے سنا محمد بن عبداللہ نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، تو آپ سیدھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ ابو بکر انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور کلمہ انہوں نے پڑھا۔ یہ پہلے 8 مسلمانوں میں سے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام لانے والے 5 بڑے صحابہ میں سے تھے۔ اسلام لائے تو قریش ٹوٹ پڑے۔ نوفل بن خویلد نے طلحہ اور ابو بکر کو ایک رسی سے باندھ دیا، اس لیے ان دونوں کو القرینین یعنی 2 جڑواں کہا جاتا ہے۔ ہجرت کے وقت مدینہ آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہما میں بھائی چارہ کرایا۔ بدر میں موجود نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شام کے قافلے کی خبر لینے بھیجا تھا۔ واپس آئے تو بدر ہو چکی تھی، دل ٹوٹ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں بدر کا اجر اور مال غنیمت دونوں ملیں گے۔ 3 ہجری احد کا میدان، مسلمان 700، کفار 3000۔ مسلمان غالب آ گئے، تیر اندازوں نے پہاڑی چھوڑ دی۔ خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کر دیا، صفیں بکھر گئی۔ اس افراتفری میں ایک شور اٹھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قتل ہو گئے ہیں۔ بہت سے صحابہ ہٹ گئے، مگر چند جانثار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حلقہ بنا کر کھڑے ہو گئے۔ ان میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سب سے آگے تھے۔ قریش کا پورا زور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا۔ تیر، نیزے، تلواریں۔ حضرت طلحہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گڑھے میں بٹھایا، خود ان کے اوپر ڈھال بن گئے۔
ایک تیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا۔ حضرت طلحہ نے ہاتھ آگے کر دیا، تیر ہاتھ کی رگوں میں لگا، ہاتھ شل ہو گیا، ساری زندگی مفلوج رہا۔ دوسرا تیر آیا، پیٹھ پر لیا، تیسرا کندھے پر، چوتھا سر پر۔ مؤرخ لکھتے ہیں حضرت طلحہ کے جسم پر 70 سے زیادہ زخم تھے، جن میں سے 39 بڑے زخم، باقی تیر اور نیزوں کے۔ خون بہہ بہہ کر بے ہوش ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ احد کا دن حضرت طلحہ کا دن تھا۔ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو حضرت طلحہ زخمی پڑے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر اپنے بھائی کو سنبھالو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے زخموں پر ہاتھ پھیرا، فرمایا طلحہ نے اپنی جان سے میری جان کا بدلہ دے دیا، اس پر جنت واجب ہو گئی۔ اسی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو زندہ شہید دیکھنا چاہتا ہے وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ طلحہ بچ گئے مگر جسم زخموں سے بھرا رہا، ہاتھ ساری زندگی شل رہا۔ اس کے بعد ہر غزوہ میں شریک ہوئے، غزوہ خندق، حدیبیہ، خیبر، فتح مکہ، حنین، ان سب میں آپ شریک تھے۔ سخی اتنے تھے کہ طلحہ الخیر، طلحہ الجود، طلحہ الفیاض کہلاتے تھے۔ ایک دن 1,00,000 درہم آئے، رات تک سارے بانٹ دیے۔ بیوی نے کہا گھر میں کچھ نہیں، فرمایا مجھے یاد دلانا تھا نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی، عشرہ مبشرہ میں نام ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں، عمر کے دور میں مشیر رہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے وفات کے وقت جو 6 لوگوں کی شورا بنائی، حضرت طلحہ ان میں سے تھے۔ 36 ہجری جنگ جمل میں ایک تیر لگا اور آپ شہید ہو گئے 64 سال کی عمر میں۔ دفن کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے، ان کے چہرے سے مٹی صاف کی، فرمایا ابو محمد تمہارا آسمانوں میں ملنا مشکل ہے، کاش میں تم سے 20 سال پہلے فوت ہو جاتا۔ طلحہ بن عبید اللہ ہمیں کیا سکھاتے ہیں کہ وفا یہ ہوتی ہے کہ 70 زخم کھا لو مگر جس سے محبت ہے اس پر آنچ نہ آنے دو، کہ مال ہاتھ کا میل ہے، اصل دولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اطاعت اور دعا ہے۔ اور یہ کہ شہید صرف وہ نہیں جو مر جائے، شہید وہ بھی ہے جو جیتا جی اپنا سب کچھ دے دے۔ السلام علیکم یا طلحہ الخیر یا شہید۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتانا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔